اجنبی دلہا۔ میری عمر 18 سال تھی جس وقت میرے ممی پاپا کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور میری ممی کے بھی صرف اکلوتے بھائی تھے۔ ان کی پہلی بیوی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی تھی۔ میں اور میرے ممی پاپا ہم تینوں لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں منالی سے گھوم کر آ رہے تھے۔ تبھی سامنے سے آتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکر ہوئی اور ہماری کار کھائی میں گر گئی۔ ممی پاپا تو تبھی دم توڑ چکے تھے، لیکن قسمت سے میں بچ گئی تھی۔ مجھے بھی کافی چوٹ آئی تھی، لیکن میرے نصیب میں بچنا لکھا تھا۔ میرے ماموں جان مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ میرے ماموں کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام علی تھا۔ میرے ماموں اور علی دونوں ہی مجھے بہت پیار کرتے تھے، لیکن میری مامی کو میں بہت کھلتی تھی۔ میری مامی ہر ٹائم میری شادی کرنے کا سوچنے لگی اور انہوں نے میرے رشتے بلوانے شروع کر دیے۔ دوسرے تیسرے دن مجھے کوئی نہ کوئی دیکھنے آنے لگتا اور ان کی عمر میرے باپ سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھی اور اندر اندر روتی تھی، لیکن مامی کے آگے میرے ماما کی بھی نہیں چلتی تھی۔ جو مامی چاہتی تھی گھر میں سب کو اس پر ہی عمل کرنا ہوتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، رات کے ٹائم میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، تبھی میرے کمرے میں چپ چاپ علی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دلہن کا جوڑا تھا۔ اس نے مجھے جلدی سے وہ پہننے کے لیے بولا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ علی نے بتایا کہ اس کی ممی نے مجھے کسی نیتا کو موٹی رقم میں بیچنے کا سودا طے کیا ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں علی کی بات ماننے پر راضی ہو گئی۔ میں نے جلدی سے وہ دلہن کا سوٹ پہنا اور چپ چاپ علی کے ساتھ باہر نکل پڑی۔ ہم ایسے ہی رات بھر ادھر ادھر بھٹکتے رہے، پھر آخر میں علی مجھے ایک سنسان جگہ میں ایک کچا مکان بنا ہوا تھا اس میں لے گیا اور میری حفاظت کے لیے 2 بندے میرے پاس چھوڑ گیا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ علی تھوڑی دیر بعد آیا اور اپنے ساتھ ایک لڑکا اور ایک نکاح پڑھنے والے قاضی صاحب کو لے آیا۔ میرے چہرے پر گھونگھٹ پڑا ہوا تھا، جس وجہ سے نہ وہ لڑکا مجھے دیکھ پایا اور نہ ہی میں اس لڑکے کو دیکھ پائی تھی۔ قاضی صاحب نے ہم دونوں کا نکاح پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا، اس کی آواز بھی بولتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام زین العابدین بتایا۔ مجھے اس کی ذات سے صرف اس کا نام ہی معلوم ہوا تھا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا آپ کو نکاح قبول ہے تو اس نے کانپتی آواز میں بولا قبول ہے۔ علی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا اچھے خاندان سے ہے اور زبردستی اسے راستے سے پکڑ کر لایا ہے اور بہت ساری دھمکی دینے کے بعد اسے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی کیا ہے۔ علی نے لاسٹ میں اتنا ہی بتایا کہ وہ یہ سب میری خاطر کر رہا ہے۔ اس کے پاس مجھے رکھنے کے لیے گھر نہیں ہے، نہیں تو وہ مجھ سے خود ہی نکاح کر لیتا۔ نکاح ہونے کے بعد علی نے میرے ہاتھ میں زین العابدین کا ہاتھ پکڑایا اور ہم دونوں کو وداع کر دیا۔ میں نے زین العابدین کا ہاتھ بہت ٹائٹ سے پکڑا ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر نہ بھاگ جائے۔ ہم روڈ پر چلتے جا رہے تھے اور میں نے اس کا ہاتھ بہت ٹائٹ سے پکڑا ہوا تھا۔ میرے دل میں بس یہی ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو اس شہر کے راستے بھی نہیں جانتی تھی۔ زین العابدین چلتے چلتے مجھے ایک دکان پر لے گیا۔ وہاں پر اس نے سگریٹ اور ایک لائٹر خریدا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ پینے کے لیے مجھ سے ہاتھ چھڑانا چاہا، میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اسے مجبوراً ایک ہی ہاتھ سے سگریٹ سلگانی پڑی۔ ایسے ہی چلتے چلتے زین العابدین نے جلتی ہوئی سگریٹ میرے ہاتھ پر لگا دی۔ میں بہت زبردست تڑپ کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو زین العابدین غائب ہو چکا تھا۔ میں زین العابدین کو چاروں طرف بہت ڈھونڈا، میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف اس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں شاید پہلی دلہن ایسی تھی جس کا دلہا پہلے ہی دن اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں اب خود کو کوس رہی تھی کہ کاش میں ایک بار اس کا چہرہ دیکھ لیتی۔ میں اس کو کہاں ڈھونڈوں گی اور کیسے پہچانوں گی؟ میں نے زین العابدین کو چاروں طرف ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں سب جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بہت تھک گئی تھی اور ایک جگہ روڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ مجھے چلتے ہوئے علی نے ایک تھیلا دیا تھا جس میں کچھ پیسے اور علی کا موبائل نمبر تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ وہ بھی مجھ سے کوئی چھین کر لے گیا تھا۔ اب میں بہت پریشان تھی اور بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ تبھی میرے پاس ایک مانگنے والی آئی۔ اس نے مجھ سے کچھ امداد چاہی۔
میں نے اس کو نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شاید میرا چہرہ دیکھ کر کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے میری مایوسی کا کارن پوچھا۔ میں اس کی طرف کچھ امید سے دیکھنے لگی۔ مجھے لگا شاید میری کوئی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتہ اترا ہے، کیونکہ وہاں آتے جاتے لوگوں نے کسی نے بھی مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن میرے منہ سے ایک بھی الفاظ نہیں نکلا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا بتاؤں۔ کیسے بتاؤں کہ میرا نکاح ایک چلتے ہوئے مسافر سے زبردستی کیا گیا تھا؟ کیسے بتاؤں کہ وہ مجھے کیسے چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ خیر، وہ بیچاری مانگنے والی مجھے بار بار پوچھ رہی تھی اور میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھانے لگی اور مجھے اپنے ساتھ ایک محلے میں لے گئی، جہاں پر سب کے گھروں پر چھپر ڈلا ہوا تھا اور ٹوٹے پھوٹے مکان بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پر سب مانگنے والے ہی رہتے ہیں، لیکن آج وہ ٹوٹے پھوٹے چھپر والے گھر بھی مجھے محل جیسا لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے اس پوری دنیا میں کوئی سہارا دینے والی چھت ملی تھی۔ شام کا آخری پہر ہو چکا تھا اور میں صبح سے بھوکی اور پیاسی تھی۔ اس مانگنے والی نے مجھے پانی پلایا، جس سے مجھے کچھ راحت ملی۔ میں نے شادی کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے پہننے کے لیے ایک نیا سوٹ بھی دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ سوٹ اس نے اپنی بیٹی کے لیے بنوایا تھا، جو کہ ابھی تک ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کی بیٹی بھی میری عمر ہی کی تھی۔ دھیرے دھیرے رات ہونے لگی تھی۔ سب لوگ زمین پہ کپڑا بچھا کر سو چکے تھے۔ میں بھی پورے دن کی تھکی ہوئی تھی اور میری بھی لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ آدھی رات ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرا کوئی پیر پکڑ رہا ہے۔ میں فوراً نیند سے بیدار ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے ایک شرابی کھڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر وہ مانگنے والی بھی اٹھ گئی۔ وہ شرابی میری طرف بہت گندی نظر سے دیکھ رہا تھا اور اسے مانگنے والی سے بول رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے چاہیے، اگر تو نے یہ لڑکی مجھے نہیں دی تو تیری جھوپڑی کو آگ لگا دوں گا۔ اس مانگنے والی نے کیسے بھی کر کے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ بندہ کون تھا؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا شوہر تھا۔ یہ کچھ کام نہیں کرتا اور دن بھر شراب پیتا ہے، اور جو وہ مانگ کر پیسہ لاتی ہے وہ بھی یہ چھین لیتا ہے۔ جیسے کیسے کر کے وہاں پر رات کٹی اور صبح ہی میں وہاں سے نکل گئی۔ میں نے اپنی شادی کا جوڑا اس کی بیٹی کے لیے اس کو دے دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں وہاں سے نکل گئی اور تپتی دھوپ میں ادھر سے ادھر گھومتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ ایسے ہی چلتے چلتے مجھے دوپہر ہو چکی تھی۔ میں روڈ پر چلتے چلتے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو میں ایک سادھارن سے کمرے میں تھی اور میرے سامنے لگ بھگ 30-35 سال کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں روڈ پر گر گئی تھی اور وہ مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں۔ وہ کہہ رہی تھیں انہوں نے یہاں پر لا کر مجھے ڈاکٹر کو دکھایا اور ڈاکٹر نے بتایا کمزوری کی وجہ سے میں روڈ پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، جس وجہ سے میرے اندر بہت زیادہ کمزوری آ گئی تھی۔ اس عورت کا نام صاحبہ تھا۔ میں ان کو صاحبہ آپی بول کر پکارتی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت اپنائیت دی اور میرا بہت خیال بھی رکھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھیں اور مجھ سے میرے حالات جاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے ان کو اپنی ممی پاپا کے انتقال سے لے کر کے اب تک کی ساری داستان سنا دی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا جب تک میرا شوہر ملے یا میرا کوئی رہنے کا انتظام ہو تب تک وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اس روم میں اکیلی رہتی ہیں۔ ان کے شوہر کا کچھ ٹائم پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ان کے پاس کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور ساتھ میں کچھ دوائیاں بھی دیں جو ڈاکٹر نے دی تھیں۔ وہ خود بھی جاب کرتی تھیں اور میں نے ان کو اپنے لیے جاب ڈھونڈنے میں مدد کرنے کے لیے بولا تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی ہم دونوں جاب ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ کافی جگہ ٹرائی کیا لیکن کہیں پر بھی مجھے جاب نہیں ملی اور سارا دن ایسے ہی نکل گیا۔ پھر اگلے دن صبح ہم پھر جاب ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ 3-4 جگہ ٹرائی کرنے کے بعد ہم ایک آفس میں پہنچے۔ وہاں پر 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جاب کے لیے بولا
تو انہوں نے بھی مجھے منع کر دیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے لوٹ رہی تھی مجھے آواز لگائی اور بیٹھنے کے لیے بولا اور مجھ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا کام کر سکتی ہوں۔ میں نے بولا جو بھی ملے گا میں کر لوں گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میری ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اگر تم ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہو تو میں تمہیں اپنے گھر پر رکھ لوں گا۔ مجھے اس وقت کام کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے میں نے فوراً سے ہاں کر دی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے میرا تعارف اپنی ممی سے کرایا اور ان کو بتایا کہ اب میں ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ جو لڑکا مجھے اپنی ممی کے گھر لے کر آیا تھا اس کا نام زین تھا۔ میرے ساتھ صاحبہ آپی بھی آئی تھیں، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں کیونکہ مجھے یہاں پر اکیلے ہی رہنا تھا۔ میں زیادہ تر چپ ہی رہتی تھی۔ زین کی ممی مجھ سے چپ رہنے کی وجہ بار بار پوچھتی رہتی تھیں، لیکن میں کچھ نہیں بولتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ میں کہاں سے آئی ہوں، کہاں پر رہتی ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں۔ میں نے ان کو بتایا میرے صرف ماں باپ تھے جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور میں اب اکیلی ہی رہتی ہوں۔ شام میں زین بھی آفس سے واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ممی سے میرے بارے میں پوچھا کہ کون ہے اور کیسی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ جو میں نے زین کی ممی سے بتایا تھا وہی سب انہوں نے زین سے بتایا۔ دھیرے دھیرے ایسے ہی دن کٹ رہے تھے۔ ایک دن زین کی ممی نے میرے ہاتھ پر سگریٹ سے جلے ہوئے نشان کو دیکھا اور مجھ سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے چوٹ کا بہانہ بنا کر بات کو پلٹ دیا۔ کچھ دن بعد میں نے نوٹ کیا کہ زین مجھ میں انٹرسٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، آفس سے بھی جلدی آتے ہیں اور زیادہ تر اپنی ممی کے روم میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ میں بھی ان کے ہی روم میں رہتی تھی۔ صرف رات میں ہی اپنے روم میں سونے جایا کرتی تھی۔ زین کی ایک بہن بھی تھی، وہ بھی اکثر اپنی ممی کے پاس آتی جاتی رہتی تھیں۔ وہ بھی میرے کام سے کافی متاثر تھیں کیونکہ ان کی ممی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ سب ثنا کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ ثنا میرا نام ہے، میں اپنا نام تو بتانا ہی بھول گئی تھی۔ خیر، ایک دن کی بات ہے جب زین کی آپی گھر پر آئی ہوئی تھیں تو انہوں نے مجھ سے میری شادی کے حوالے سے بات کی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں تمہارے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ لوں یا تم نے کوئی لڑکا پسند کیا ہوا ہے۔ میں نے دونوں ہی صورت میں منع کر دیا۔ وہ بہت اصرار کرتی رہیں اور میری شادی نہ کرنے کی وجہ بھی پوچھتی تھیں، لیکن میرے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے بھائی زین کے لیے مجھے پسند کرتی ہیں۔ ان کی اس بات کو سن کر میں حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ حیران اس لیے کہ وہ مجھ پر اتنا بھروسہ کرنے لگی تھیں کہ اپنے بھائی کی دلہن بنانا چاہتی تھیں، اور پریشان اس لیے تھی کہ میں ان کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ کیا بتاتی میں؟ میری شادی بھی ہوئی ایسے انسان سے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں۔ دن ایسے ہی کٹتے چلے جا رہے تھے اور اب تو زین کی آپی میرے اور بھی زیادہ پیچھے پڑنے لگیں۔ اب تو زین نے بھی مجھ سے شادی کرنے کا بول دیا تھا۔ موقع ملتے ہی زین بھی اپنے دل کی باتیں مجھ سے کہنے لگے تھے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن زین کی آپی مجھے روم میں لے گئیں اور مجھے قسم دے کر میری شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھنے لگیں۔ تب ان کی باتوں سے بچنے کا میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور شادی کے بعد میرے شوہر کہیں باہر چلے گئے اور اب تک واپس نہیں لوٹے۔ میرے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ان کو بہت حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے یہ بات زین اور ان کی ممی سے بھی بتائی۔ زین یہ سب باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ نہیں بدلا۔ انہوں نے بولا وہ ہمیشہ میرا انتظار کریں گے۔ مجھے ان کے یہاں پر رہتے ہوئے ایسے ہی 2 سال گزر گئے اور زین العابدین کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے ان کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، بس میں ہر روز اللہ سے دعا کرتی کہ میرا شوہر مجھ سے ملا دے۔ ایک دن اچانک سے ممی کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں نے جلدی سے زین کے آفس کال کر کے زین کو آنے کے لیے بولا۔ میں نے سوچا جب تک زین آئیں گے تب تک بہت دیر ہو جائے گی، کیوں نہ میں جلدی سے ممی کی دوائی لے آؤں۔ اور یہ سوچ کر میں ممی کی دوائی لینے کے لیے باہر چلی گئی۔ جیسے ہی میں روڈ کراس کر رہی تھی تبھی میرے سامنے گاڑی آ کر رکی
اور اس میں سے ایک شخص نکلا اور مجھے زبردستی گاڑی میں دھکیل کر لے گیا۔ وہ لوگ کڈنیپرز تھے۔ ان کے ساتھ میرے علاوہ 2 لڑکیاں اور تھیں جن کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور میں نے جیسے ہی چلانے کی کوشش کی انہوں نے میرے بھی منہ پر پٹی باندھ دی۔ مجھے خود سے زیادہ زین کی ممی کا فکر ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے خود کو چھڑاؤں۔ کون میری مدد کرنے آئے گا؟ وہ لوگ ہم تینوں لڑکیوں کو ایک اندھیری سی جگہ میں لے گئے۔ دیکھ کر لگتا تھا شاید کسی چیز کی فیکٹری ہے۔ ان لوگوں نے ہم تینوں لڑکیوں کو وہاں پر لے جا کر ڈال دیا۔ جب ہم نے سٹ پٹانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں تھپڑ بھی مارے۔ 4 گھنٹے کا سفر کر کے ہم وہاں پہنچے تھے، اس لیے رات بھی ہو چکی تھی۔ میں اب اپنی قسمت کو بہت کوس رہی تھی۔ جب سے میرے ممی پاپا کا انتقال ہوا تھا تب سے میری زندگی میں امتحان ہی امتحان چل رہے تھے۔ ایک پریشانی سے نکلتی تو دوسری پریشانی میں پھنس جاتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میرے ممی پاپا یہی سمجھایا کرتے تھے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ بس یہی میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری اندھیری رات کی بھی کبھی نہ کبھی کوئی صبح ضرور ہوگی۔ ادھر زین اور زین کی فیملی بھی میرے لیے بہت پریشان تھے۔ وہ لوگ بھی مجھے بہت ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے ان کڈنیپرز میں سے ایک کڈنیپر کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کسی کو فون پر کہہ رہا تھا کہ اس بار 3 لڑکیاں لے کر آ رہا ہوں تو پیسہ بھی موٹا ہی لوں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ اب تو مجھے ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا اور ان دونوں لڑکیوں کو بھی نکالنا تھا۔ رات کا تیسرا پہر لگا تو وہ چاروں بندے سو چکے تھے۔ 2 کڈنیپرز ٹیبل پر سر رکھ کر سو رہے تھے اور 2 زمین پر بیٹھ کر دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر سو رہے تھے۔ میں نے دیکھا جو بندہ ٹیبل پر سر رکھ کر سو رہا تھا اس کا فون بھی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے بس سوچ لیا کیسے بھی کر کے اس کا فون اٹھا کر مجھے زین کو فون کرنا ہے۔ مجھے زین کے گھر کا نمبر یاد تھا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں چپ چاپ ٹیبل تک پہنچی اور بہت دھیرے سے فون اٹھایا اور سائیڈ میں جا کر زین کے گھر کا نمبر لگایا۔ جیسے ہی میں نے ہلو بولا سامنے سے آواز آئی، ہلو، زین العابدین اسپیکنگ۔ یہ الفاظ سن کر میرے تو ہوش حواس ہی اڑ گئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی زین اور کوئی نہیں، میرا ہی زین العابدین ہے۔ میں فی الحال اتنا ہی بول پائی، ثنا بول رہی ہوں اور میرا کڈنیپ ہوا ہے۔ زین کی آواز میں بہت گھبراہٹ تھی۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے بہت پریشان ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں فون کی لوکیشن آن کر دوں اور وہ بہت جلد مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں نے فون کی لوکیشن آن کر کے چپ چاپ فون اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ میں اب بہت خوش تھی کیونکہ مجھے میرا شوہر مل گیا تھا، اور سب سے زیادہ خوش اس لیے تھی کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگا تھا۔ اب یہ رشتہ اس سے زبردستی کا نہیں جڑے گا۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا، صبح کے 6 بج چکے تھے۔ کڈنیپرز ہمیں وہاں سے لے کر نکلنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر پولیس فورس کے ساتھ زین العابدین آ پہنچے اور پولیس والوں نے کڈنیپرز کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس طریقے سے ہم تینوں لڑکیاں بچ گئیں اور ان چاروں کڈنیپرز کو پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ دونوں لڑکیوں کو ان کی منزل تک پہنچا دیا اور زین العابدین مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ میں راستے میں بار بار زین کو دیکھتی جا رہی تھی کیونکہ اب وہ میرے لیے صرف زین نہیں تھے بلکہ میرے شوہر تھے۔ راستے میں زین مجھے ڈانٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ بول رہے تھے کیا ضرورت تھی گھر سے باہر نکلنے کی؟ جب مجھے فون کر دیا تھا تو میں تو آ ہی رہا تھا۔ اگر آپ باہر نہیں جاتی تو اتنی مصیبت نہ ہوتی۔ اور آپ کو پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا آپ کے بنا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی۔ آج زین کا یہ سب بولنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ جب بھی مجھے ایسی بات بولتے تھے تو مجھے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی، لیکن آج ان کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی شاید مجھے اب ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں ہی ان کی بیوی ہوں۔ پھر میں نے سوچا نہیں، ابھی نہیں بتاتی، تھوڑا گھر چل کر آرام سے بتاتی ہوں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے سامنے ہی ان کی ممی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ انہوں نے مجھ سے بولا، اے لڑکی، تم اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ ان کی یہ بات سن کر میں تو حیران ہو گئی تھی۔
زین بولے، ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ثنا کو 4 بندوں نے کڈنیپ کر لیا تھا، میں وہاں سے چھڑا کر لایا ہوں۔ زین کی ممی بولی، ہمارے یہاں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی کسی لڑکی کو کسی نے کڈنیپ کیا۔ یہ ضرور اس لڑکی کی کوئی چال تھی، یا پھر اس کے پیچھے لگے ہوئے گنڈے۔ یہ لڑکی مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ زین اسے گھر سے نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جائے۔ اور ویسے بھی ایک جوان لڑکی پوری رات گھر سے باہر گزارے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہ جاتا۔ زین کی ممی میرے خلاف اتنا زہر اگل سکتی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ان سے بہت سفارش کر رہی تھی، پلیز مجھے یہاں سے نہ نکالو، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی۔ زین نے بھی اپنی ممی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن زین کی ممی نے ہماری ایک نہیں سنی اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ سچ ہے، زین مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے وہ اپنی ممی کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں جاتے تھے۔ میں دروازے پر ہی کھڑی رہی، تبھی دروازہ کھلا۔ مجھے لگا شاید مجھے اندر بلانے کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ کسی نے باہر بنا جھانکے ہی میرا بیگ باہر پھینک دیا تھا۔ اب میں بالکل سمجھ گئی تھی کہ اب میرے لیے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آج دوبارہ پھر سے مجھے زین کی زندگی سے نکلنا پڑا۔ میں اپنا بیگ اٹھا کر صاحبہ آپی کے گھر چلی گئی۔ صاحبہ آپی گھر پر ہی موجود تھیں۔ وہ مجھے ایسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی اور میں ان کے گلے سے لگ کر بہت روئی۔ اتنا روئی میں چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صاحبہ آپی مسلسل مجھے رونے کا سبب پوچھے جا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے آرام سے بٹھا کر پانی پلایا اور پھر میری ساری پریشانی کا سبب پوچھا۔ میں نے ان کو جس دن زین کے گھر گئی تھی اس دن سے لے کر اب تک کی ساری کہانی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ زین ہی میرا زین العابدین یعنی میرا شوہر ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تم دیکھنا اللہ سب ٹھیک کر دے گا، بس تم صبر کا دامن پکڑے رکھو۔ جیسے اللہ نے تمہیں تمہارے شوہر سے ملایا ہے، ایسے ہی اللہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اس سے ملا دے گا۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر بہت سکون ملا، کیونکہ یہ بات تو سچ تھی، جس نے مجھے بتا دیا وہی مجھے ایک دن ضرور ملائے گا۔ میں بس ایسے ہی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رہتی، نہ میرا باہر جانے کا من کرتا، نہ ہی میں کچھ کھاتی۔ میں بس ہر وقت دعا کرتی کہ یا اللہ میرا شوہر مجھ سے ملا دے اور مجھے ہمیشہ کے لیے میرے شوہر کے ساتھ رہنا نصیب فرما۔ یہ دعائیں ہر وقت میرے ہونٹوں پر رہتی تھیں۔ کچھ دن بیت جانے کے بعد صبیحہ آپی ایک دن زین کے گھر جاتی ہیں۔ وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہیں کہ زین کے گھر پر چاروں طرف ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو بہت سارے مہمان جمع ہو رہے تھے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا تو بتایا کہ زین کی آج منگنی ہے۔ یہ سن کر صبیحہ آپی فوراً گھر واپس آ گئی اور انہوں نے مجھے یہ سب بتایا۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ ساری دنیا میں میرا ایک وہی آس تھی اور وہی امید، یعنی زین العابدین۔ میرا زین اب کسی اور کا ہونے والا تھا۔ جس کے لیے میں ساری دنیا سے لڑ رہی تھی وہ میرا رہنے والا نہیں تھا۔ یہ سوچ سوچ کر بس میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اپنی سچائی بتاؤں زین کو کہ میں اس کی بیوی ہوں، پتہ نہیں وہ یہ بات سن کر مجھے اپنائے گا یا نفرت کرنے لگے گا۔ ایسے ہی پریشان ہوتے ہوتے 3 دن گزر گئے۔ صاحبہ آپی میری حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اور وہ زین کے آفس پہنچ گئیں۔ زین آفس میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ زین صاحبہ آپی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو بیٹھنے کے لیے بولا۔ زین نے صاحبہ آپی سے بتایا کہ انہوں نے ثنا کے لیے ممی کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن ممی نہیں مانی اور انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں میں ایک لڑکی سے میری سگائی پکی کر دی۔ میں مجبور تھا، کیونکہ ثنا کا پیار میرے ساتھ نہیں تھا اور ثنا اپنے شوہر کی منتظر بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر ثنا بھی مجھے چاہتی
تو میں اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا، لیکن ثنا تو اپنے آپ کو کسی اور کی امانت سمجھتی تھی، اس لیے مجھے ممی کا فیصلہ ہی ماننا پڑا۔ صاحبہ آپی نے زین سے بولا کہ آپ کا تو نکاح ہوا ہے، آپ دوسرا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ زین صبیحہ آپی کی بات سن کر حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ سب بات آپ کو کیسے پتہ ہے؟ آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا اس لڑکی کو بھی جانتی ہیں جس سے میرا نکاح ہوا تھا؟ صبیحہ آپی نے بتایا کہ وہ لڑکی جس سے آپ کا نکاح ہوا تھا وہی ثنا ہے، جس کے ہاتھ پر آپ سگریٹ لگا کر بھاگ گئے تھے، اور وہ جلا ہوا نشان اس کے ہاتھ پر آج تک موجود ہے۔ زین نے بتایا کہ ہاں، وہ نشان میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ ثنا وہی لڑکی ہو سکتی ہے جس سے میرا نکاح ہوا تھا، کیونکہ میرا نکاح جس جاہلانہ طریقے سے ہوا تھا اس حساب سے میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے وہ اتنی خوبصورت اور اتنی ذہین بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے اس کا ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں ثنا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا، لیکن خیر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اب آپ مجھے جلدی سے ثنا کے پاس لے جائیں۔ صاحبہ آپی زین کو میرے پاس لے آئیں اور ہم نے ایک دوسرے کو اب تک کی ساری بات بتائی۔ زین نے بتایا کہ مجھے چھوڑنے کے بعد اس نے 2 دن بعد مجھے بہت ڈھونڈا، کیونکہ جو گناہ اس نے کیا تھا وہ گناہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن میں اس کو نہیں مل پائی۔ میں نے زین کو بتایا کہ میں نے کیسے کال پر اس کا پورا نام سن کر اس کو پہچانا تھا۔ زین نے اپنے گھر جا کر اپنی ممی کو ساری داستان سنائی اور ان کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر لیا۔ 8 دن بعد زین کی شادی اس کی کزن سے ہونا تھی۔ اسی تاریخ میں زین کی بارات میرے گھر پر آئی اور صاحبہ آپی نے خوشی خوشی مجھے وداع کر دیا۔ میں جب زین کے گھر پہنچی تو سب رشتہ دار بہت خوش تھے۔ زین کی ممی نے مجھے بہت سارا پیار کر کے گلے سے لگا دیا اور اس دن کے لیے مجھ سے معافی بھی مانگی جس دن انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ اگلے دن ہمارا ولیمہ تھا۔ میری شادی کو اب 2 سال ہو گئے ہیں اور ہم خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔